جو ہندو مائتھولوجی یا پھر ہندو ریلیجن میں جو ڈیٹیز کا ذکر آتا ہے، جو دیوتاؤں دیویوں کا ذکر آتا ہے، ان کی حقیقت میں تو شاید کچھ لوگ اس کو مائتھولوجی کہتے ہیں، کچھ لوگ ریئل فگرز کہتے ہیں. تو ان کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ کیونکہ اسلام میں تو کسی بھی دیوی دیوتا کا تصور نہیں ہے، اور اسلام میں خدا کے جو ہے کوئی شریک نہیں ہے. تو اس کی کیا ریالٹی ہے پھر اسلام کے پرسپیکٹیو سے؟ دیکھیے، جو چیزیں خود ہمارا جو مذہب ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت اس کی باقاعدہ ایک تو جب پیغمبر بھیجے، پہلے پیغمبر تھے، ان کی فطرت کے اندر نور ہدایت موجود تھا، ارادہ اختیار کا شعور تھا، پھر اللہ تعالیٰ کا براہ راست ان سے مکالمہ بھی تھا. یہ سارے معاملات پہلے دن سے چل رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس سب کے باوجود دنیا کے اندر جو لوگ تھے وہ ابتدا میں ایک ہی طریقے سے چل رہے تھے. کان الناس امۃ واحدہ، ایک طریقے سے ہی چلتے تھے، یعنی ان کے اندر کوئی انحراف پیدا نہیں ہوا تھا. پھر ان کے اندر اختلافات، انحرافات پیدا ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین، اور پھر فانزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی. کیوں؟ لیحکم بین الناس فی مختلف فی، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کر دے. تو ہم اپنے جو الہام کی روایت ہے اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ انسان کا معاملہ کیا ہے؟ انسان کی فطرت کے اندر یہ تجسس ہے کہ وہ حقیقت کی براہ راست معرفت حاصل کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے اندر رکھی ہوئی ہے، اور یہی سب سے بڑا امتحان ہے کہ اس براہ راست معرفت کی جو خواہش ہے اس کو آخرت تک کے لیے زندہ رکھنا ہے، اور دنیا میں بن دیکھے ماننا ہے، بے سمجھے نہیں ماننا، بن دیکھے ماننا ہے. ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے وہ ہوتے ہیں جو بالغیب، غیب میں ہوتے ہوئے، یعنی وہ اللہ کو بن دیکھے مان رہے ہوتے ہیں، بے سمجھے نہیں مان رہے ہوتے. تو بن دیکھے ماننے کا امتحان ہے. عقل دی ہے، شعور دیا، ساری نشانیاں آفاق و انفس میں رکھ دی، اور اب اللہ چاہتا ہے بن دیکھے مانے. لیکن انسان کے اندر یہ امتحان ہے جس کو اس نے دبا، جس طرح جنس کی جبلت کا امتحان ہے، تو انسان اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا. اسی طریقے سے حقیقت کی حقیقی معرفت، اس کا امتحان اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں قرآن مجید میں، خود اس بات کو زیر بحث لاتے ہوئے کہ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ محکمات کو پکڑتے ہیں. ام الکتاب اس کو میں نے بنا دیا ہے. اور جن کے دلوں کے اندر تیڑ ہوتی ہے، کجوری دلوں کے اندر تیڑ کجی آسمان سے نہیں آتی، یعنی یہ انسان کی طبیعت کے اندر موجود تھی وہ تیڑ کجی جس کو میں نے مارنا تھا. وہ پھر کیا ہوتے ہیں؟ متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں. تو اس کو شاعر نے بیان بھی کیا کہ خوں گرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر. میں چاہتا ہوں حقیقت جو ہے وہ مجسم ہو کر زمین پر اترے، میں اس کا معاجہ کروں، میں اس سے براہ راست اپنے تعلق کا اظہار کروں. تو ہوتا کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو الہام بھیج دیا، پیغمبر آئے چلے گئے، تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کی قریب ترین ہستیاں، ان کے ساتھ جن کا تعلق تھا، یا وہ ہستیاں جو اپنا تعلق خدا کے ساتھ ظاہر کرتی ہیں، ان ہستیوں کے ساتھ میں وہ تعلق پیدا کر لیتا ہوں جو خدا کے ساتھ پیدا ہونا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ خود ہماری جو مسیحی روایت ہے، میں اسی اصل سوال کی جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ ہندو آپ نے پوچھا ہوتا، تو ہمارے جو مسیحی روایت ہے انہوں نے کیا کیا کہ ایک پیغمبر جو ایک قوم پر اتمام حجت کر کے ان کو نکالنے کے لیے آیا ہے اس کفر سے جو ان کی روایت کے رہبان نے اور یہودیوں کے فریسیوں نے، فقیہوں نے اپنا لیا تھا، اس قوم نے، ذرا تصور کریں 2 منٹ کے لیے، اس قوم نے اس پیغمبر ہی کو خدا کا ساجی، خدا کا ہم پلہ، خدا کا بیٹا قرار دے دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نظر تو نہیں آتا لیکن وہ نظر آتا ہے. اب وہ نظر آتا ہے تو میں نے اس کو خدا کی جگہ پہ بٹھا دیا. تو یہ جو ہمارے ہاں پورا کا پورا تصور ہے، ہم اصل میں خدا کا یہ وہی سوال ہے کہ خدا کا وجود اور اس کو براہ راست دیکھنے کی جو ارج ہے وہ چونکہ پوری نہیں ہوتی، تو اس کو پھر ہم اس طریقے سے پورا کرتے ہیں کہ وہ وجود تو مخفی ہے اور وہ سامنے نہیں آتا، تو اب اس کے وجود کے مظاہر کو ہم خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیں. تو یہاں سے یہ شرک کی روایت پیدا ہوتی ہے. خود مسیحیوں میں دیکھیے آپ، اور خود یہاں تک تو افراد میں تھی، جن کو افراد میں نظر نہیں آتی وہ یہ کام کائنات میں کرتے ہیں. چنانچہ جو وحدت الوجود کا تصور ہے جس کے مطابق یہ جو کچھ آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے یہ اصل میں خدا ہی کے تجلی کا ایک پرتو ہے، یعنی اسی ذات بہت، وہ جو پیور فارم میں ذات موجود ہے، اس نے تنزلات میں اتر کے تعینات، یعنی اپنے آپ کو گرفت میں ڈالا ہے. تو وہ کہیں پر پیڑ بن گیا ہے، کہیں پر سورج بن گیا ہے، کہیں پر دریا بن گیا ہے. یہ سب کا سب اسی کے وجود کے مظاہر و پرتو ہیں. یہ کوئی بھی چیز حقیقی وجود نہیں رکھتی، یہ سب خدا ہے. تو اس سے پھر وحدت الوجود کا تصور پیدا ہوا، اور یہاں پر اسی تصور کو لے کر ہم نے ایک انسان نے مجسم کر دیا. چنانچہ بھی دیکھیے کہ الہام کی روایت کے اندر بھی یہ ہو جاتا ہے. تو اس پس منظر میں اگر آپ جائزہ لیں
تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ ہندوستان کے اندر یا باقی مذاہب میں، اس پر آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ لازماً کچھ بڑی شخصیات، کچھ بڑی ہستیاں گزری ہوں گی جنہوں نے خدا سے الہام پا کر لوگوں تک بتانے کی کوشش کی ہوگی، تو ان کو ان کے مرنے کے بعد وہ پوزیشن دے دینا جو خدا کو دینی تھی، اس سے پھر تصورات پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے چونکہ ایک محسوس تعلق بنتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے جو عرب کے اندر، خود ہمارے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اس وقت کعبہ کے اندر کو 300 سے زیادہ بت پڑے ہوئے تھے۔ وہ بت کن کے تھے؟ وہ ان ساری معروف شخصیات کے تھے جو ان سے پہلے گزری تھی، جنہوں نے کوئی وہاں پر کام کیا تھا، اور وہ ان میں سے بیشتر ایسی شخصیات تھیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک کی دعوت نہیں دی تھی۔ خود اس روایت میں جو ہمارے بنی اسماعیل میں شرک کی تاریخ آتی ہے، وہ جو اصل بزرگ تھے انہوں نے کبھی شرک کی دعوت نہیں دی تھی۔ تو انسانوں کے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسلام تو اس کو اسی طریقے سے دیکھے گا کہ روئے زمین پر جس خدا کا ہم تعارف کرا رہے ہیں وہ خدا یکتا ہے، یگانہ ہے، بے ہمتا ہے، اس کا کوئی ساجی سبارڈینیٹ شریک نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ذات میں، نہ خلق میں، نہ تدابیر امور میں۔ لہٰذا اس نے یہ بات بتانی ہے کہ میرا کوئی ساجی موجود ہے۔ اگر اس کی ہمیں ایکسٹینشن نہیں ملتی اس کی جانب سے اس بات کی، تو شرک اصل میں ایک اخلاقی برائی ہے۔ شرک ایک جھوٹ ہے، شرک ایک تہمت ہے جو ہم خدا کے نام پر لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ خدا نے کرنا تھا کہ روئے زمین پر اس کے ریپریزنٹیٹیو، اس کی بیوروکریسی کس نے بننی ہے۔ اگر اس کی جانب سے سینکشن نہیں ملی تو پھر یہ انسانوں کی طرف سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، یہ افتراء اللہ ہے، یہ اللہ کے اوپر الزام ہے، تہمت ہے، یہ ایک جھوٹ ہے جو تم میرے اوپر باندھتے ہو کہ میں نے فلاں شخصیت کو یہ حیثیت دے دی تھی، یہ کام میں نے کرنا تھا نا۔ تو میں نے تو فرشتوں کو اپنی بیٹی نہیں بنایا، میں نے تو عزیر کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، تو میں نے تو مسیح کو اپنا بیٹا، تو تم نے کیسے یہ تصور کر لیا؟ تو اس وجہ سے اسلام تمام چیزوں کو دیکھے گا کہ یہ مین میڈ ہے، انسانوں نے بنائی بھی ہیں۔ خالق اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے لا شریک لہ، تو اس کو سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قل اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اور اللہ الصمد، اللہ ہی صرف پناہ کی چٹان ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے دین کی تعلیم۔ اس کے مقابلے میں جو آپ کو تصورات نظر آتے ہیں خود مسلمانوں میں نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ ہی دیکھیے کہ مسلمانوں کے اپنے اندر کچھ لوگوں نے رسول کو اس جگہ پر بٹھا دیا جو اس کا درجہ نہیں تھا۔ یعنی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ما کان ما یکون کا علم بھی اس کو تھا، غیب کا علم بھی اس کو تھا، حاضر و ناظر بھی وہ تھا، وہ رسول جو اسی کی نفی میں آئے ہیں، سب سے آخری رسول ہمارے اپنے رسول۔ تو مسلمانوں کی ایک روایت کے اندر وہ اس چیز کو اپنا لیتے ہیں۔ پھر آپ دوسرے پہلو سے دیکھیے، سیاسی معاملات میں نزاعت ہوئی تو ایک شخصیت کی تقدیس کو وہاں تک پہنچا دیا سیدنا علی کہ وہ کائنات کی وجہ تخلیق بن گئے۔ تو یہ ساری چیزیں انسانوں میں ہوتی ہیں۔ تو خود ہماری الہامی روایت میں جب یہ انحراف نظر آتا ہے تو ہم اسی کو باقی مذاہب کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی قیاس کر کے دیکھو، وہاں بھی یہی معاملہ ہوا ہوگا۔ جی